السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا نیا سبق ہے سورۃ القاریعہ، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے حضرات بھی فائدہ حاصل کریں۔ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی نے اپنی تلاوت ایک آیت بھی سیکھ لیا تو اس کا ثواب آپ کو صدقہ جاریہ کی شکل میں ملے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حمزہ کو لام میں ملائیں گے۔ پہلے اس کو ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، قاف الف زبر قا، القا، را زیر ری، القاری، عین زبر ع، القاریعہ، تا پیش تو، القاریعۃ، یہ القاریعۃ لکھا ہے۔ اب یہ گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ اب اس طریقے سے اس کو جو ہے آیت کیسے کریں گے، تو آیت کرنا ہے تو یہ گول تا کو جو ہے ہا بنانا ہے۔ جب اس کو ہم رواں میں پڑھیں گے، بغیر ہجے میں پڑھیں گے، تو یہ گول تا جو ہے ہا بنے گا۔ تو ہا، اس سے پہلے وقف کے بارے میں ہم نے بتایا ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر ہمیں وقف کرنا ہے، رکنا، ٹھہرنا ہے، تو لاسٹ والے حرف کے اوپر یعنی سکون یعنی جزم دے دیں گے۔ تو جب یہاں پہ یہ ہا بن گیا، گولتا ہا بنے گا وقف کی حالت میں، تو یہاں پہ سکون آ جائے گا، یہ پیش ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ اپنے پہلے والے حرف کو ملا لے گا، تو عین ہا زبر اہ ہو جائے گا۔ القاریعہ، میم کو لام میں ملائیں گے۔ یہاں پہ حروف قمری کا قاعدہ ہوگا، یہ الف نہیں پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد والے لام کے اوپر جزم ہے اس کو پڑھیں گے۔ میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، مل قا، ایک حرف آپ ہجے آگے کریں اور پیچھے سے ملاتے جائیں۔ را زیر ری، مل قاری، عین زبر ع، مل قاریعہ، تا پیش تو۔ جس طریقے سے یہ گول تا کو آپ نے ہا بنایا، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہا بنائیں گے اور یہاں پہ سکون جزم آ جائے گا اور یہ اپنے پہلے والے حرف کو ملا لے گا۔ مل قاریعۃ لکھا ہے، آیت کریں گے، یہ گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ مل قاریعہ، واو زبر و، میم الف زبر ما، اوپر مد، اس طرح اس کو ہجے کر سکتے ہیں، یا پھر میم الف مد زبر ما، دونوں طریقے سے آپ ہجے کر سکتے ہیں۔ میم الف زبر ما، اوپر مد، وما، حمزہ دال زبر اد، وما اد، را کھڑا زبر را، وما ادرا، کاف زبر کا، وما ادراک، را کو پر پڑھیں گے۔ میم لام زبر مل، یہ الف نہیں پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ جو ہے یہ لام میں ملائیں گے، جزم والے لام میں۔ میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، مل قا، را زیر ری، مل قاری، عین زبر ع، مل قاریعہ، تا پیش تو، مل قاریعۃ۔ جس طریقے سے یہاں پہ گول تا کو ہا آپ نے بنایا، یہاں پہ گول تا کو ہا بنایا، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی گول تا کو ہا بنائیں گے اور ہا کے اوپر سکون آئے گا، جزم آئے گا اور وہ اپنے پہلے والے حرف کو ملا لے گا، عین ہا زبر اہ ہو جائے گا۔ وما ادراک ما القاریعہ،
اس طریقے سے ہجے کریں گے. یا واو زبر یو میم زبر ما یوم یا زبر یا یوم یا کاف واو پیش کو یوم یکو نون نون پیش نن یوم یکونن نون الف زبر نا یوم یکونن سین پیش سو یوم یکون الناس. یہ کاف کو یہ لام میں ملائیں گے, یہ نون کو یہ نون میں ملائیں گے, یہ بیچ میں الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. کاف لام زبر کل فا زبر فا کل فا را الف زبر را کل فرا شین لام زیر شل کل فرا شل میم با زبر مب کل فراش المب ثا واو پیش ثو کل فراش المبثو ثا زیر ثی کل فراش المبثوثی. اب یہ گول نشان جو بنا ہے اس کو آیت کہتے ہیں. اب یہاں پہ آیت کریں گے تو کس طریقے سے یہاں پہ سکون آ جائے گا, ثا ساکن ہو جائے گا. یہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث واو زبر و تا زبر تا و تا کاف واو پیش کو و تکو نون لام پیش نل و تکون الجیم زیر جی وتكون الجی با الف زبر با وتكون الجبا لام پیش لو وتكون الجبال. کاف یہ بیچ میں جو الف ہے نہیں پڑھیں گے, کاف کو لام میں کاف لام زبر کل عین ہا زیر اہ کل اہ نون لام زیر نل کل اہ نل میم نون زبر من کل اہ نل من فا واو پیش فو کل اہ نل من فو. یہاں پہ اخفا کریں گے, نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے. کل اہ نل من فو شین زیر شی کل اہن المنفوشی. آگے آیت یعنی یہ آیت ہے. اب یہاں پہ جو ہے آیت کریں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. شین کے اوپر سکون آ جائے گا. فا زبر فا حمزہ میم زبر ام فَأَم میم الف زبر ما فَأَمَّا میم نون زبر من فَأَمَّا من ثا زبر ثا. یہاں پہ اخفا کریں گے, نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ثا آ رہا, اس کی وجہ سے یہاں پہ اخفا کریں گے, ناک میں آواز چھپائیں گے, نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. یہاں پہ غنہ کریں گے, نون اور میم پر تشدید آئے یعنی شدہ آئے تو غنہ کریں گے. فَأَمَّا مَن ثَقُ لام تا زبر لت فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ میم زبر ما واو الف زبر وا موا زایا زیر زی یا مدہ ہے, یہاں پر سکون اس سے پہلے زیر. موازی نون پیش نو موازینو ہا الٹا پیش ہو موازینو ہو. اب یہ آگے آیت گول نشان ہے, آیت ہے. اب اس کو آیت کریں گے تو یہاں پہ سکون آ جائے گا, یہ الٹا پیش ختم ہو جائے گا, یہاں پہ سکون آ جائے گا اور یہ اپنے پہلے والے حرف کو جوائن کر لے گا تو نون ہا پیش نو ہو جائے گا. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اس طریقے سے اس کو ہجے کریں گے. فا زبر فا
ہا پیش ہو، فہو واو زبر و، فہو فا یا زیر فی، فہو فی، عین یا زیر عی یا مدہ، فہو فی عی، شین زبر شا، فی عیش، تا را دو زیر تر، فی عیش تر، را الف زبر را، فی عیش تر را، ضاد زیر ضی، فی عیش تر راضی، یا زبر یا، راضیہ، تا دو زیر تن، راضیتن۔ اب یہ آگے آیت کریں گے تو اس کو ہا بنائیں گے اور یہاں پہ ہا پہ سکون آ جائے گا، جس طریقے سے آپ نے اوپر ہا کو پڑھا ہے پیچھے والے حرف سے ملا کر کے، اسی طریقے سے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس طریقے سے ہجے کریں گے۔ اب میں اس کو آپ خود سے ہجے کریے گا انشاءاللہ۔ اب میں اس کو ایک ایک حرف کو جوائن کر کے پڑھتا ہوں۔ و ام ما، و ام ما، میم کو نون میں ملانا ہے، من، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے، تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، مطلب غنہ نہیں کرنا، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ لکھا ہے، لیکن آیت کریں گے تو یہاں پہ سکون آ جائے گا، موازینہ، فَأُمُّهُ ہاویۃ لکھا ہے، لیکن آیت کریں گے تو ہاویہ، فَأُمُّهُ ہاویہ، وَمَا أَدْرَاكَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، نَارٌ حامیۃ لکھا ہے، لیکن آیت کریں گے تو یہ ہا بن جائے گا اور اپنے پہلے والے حرف کو ملا لے گا، نار حامیہ۔ اس طریقے سے ہجے کریں گے اور اسی طریقے سے جوڑ جوڑ کے پڑھیں گے۔ اب اس کو میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ مَلْقَارِعَةٌ، یہاں پہ ہم نے آیت نہیں کیا ہے تو تا کے اوپر جو پیش ہے وہ تا کو ہم، اس لیے میں نے اس کو پڑھا تاکہ اگر بیچ میں آپ کو آیت نہیں کرنا ہے تو گول تا کو تا پڑھ کے ہی جائیں گے، پھر ہا نہیں بنائیں گے۔ وقف کی حالت میں گول تا کو ہا بناتے ہیں، یہ دھیان رکھیے۔ القارعۃ مَلْقَارِعَةٌ، اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے کنٹینیو کیا تو یہاں پہ تا پڑھا، اور یہاں پہ ہم نے وقف کیا تو یہاں پہ ہم نے یہ گول تا کو ہا بنا دیا۔ القارعۃ مَلْقَارِعَةٌ، وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَارِعَةُ، يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية